देखिए, मैंने शुरू से आपसे कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी ये सिलसिला चल रहा है। और हर बार जब कभी भी हम मीडिया से बात करते थे, बल्कि हम अपने भाषण में, अपने स्पीचेस में इस बात को दोहरा रहे थे। मगर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम रेटरिक के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आप लोगों को और देश के सामने आंकड़े रखे कि कैसे लोगों को गोली से निशाना बनाया जा रहा है, और जिससे भारत का संविधान में लोगों का यकीन कम होगा, जिससे हमारे कोर्ट्स में, जजेस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनका काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो ये हुआ, और हम इसका, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए। मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं, जो कोर्ट्स पर यकीन करते हैं, जो संविधान पर यकीन करते हैं, वो आज अपने आप को कल की इस दरिंदगी और बेदर्दी के साथ जिन लोगों को मारा गया, जो जुडिशियल कस्टडी में थे, उन पर कन्विक्शन हो गया था, उनको अदालत से वो जेल से लाया जा रहा था किसी और एक और केस में इंट्रोगेशन करने के बाद। तो उसको आप जुडिशियल कस्टडी भी बोलेंगे, पुलिस कस्टडी बोल सकते हैं। मगर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर वो भारत का नागरिक जो अपने आप को, अपने मुल्क पर फख्र करता है इसलिए कि यहाँ पर संविधान है, कोर्ट्स है, उसको इस बात का फख्र है कि पाकिस्तान से एक आतंकवादी आकर भारत के नागरिक को जान लिया था, तो हमने उस पर कोर्ट में केस चलाकर उसको सजा दी। आज वो सब लोग कमजोर और अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहे हैं। कल का जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उनमें राय बराबर भी, जो अंग्रेजी का वर्ड है, ना कंपैशन है, ना उनमें ह्यूमैनिटी है, ना उनमें रहम है, ना उनमें इंसानियत है। ये जो कल का वाकया हुआ, आप बताइए मेरे को, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाकर फौरन किसी को गोली मार दिया। आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखो। आप जिस तरीके से वो लोग आए, और उनका हाथ स्टिल है एकदम। मुझे भी वेपन चलाना आता है, मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लिया हूं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और जिस तरीके से मार रहे वो लोग, उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है, उनकी आंख उस पर है, उन लोगों पर है। उनको मालूम था कि पहले कहां पर, किस जगह पर मारना। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और ये लोग प्रोफेशनल हैं। और कितना इसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार का इसमें रोल है, कितना इसमें ये कौन लोग हैं जो जाकर पुलिस की मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में, बल्कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, वो इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। तो ये इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं, प्लीड करता हूं, क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने
جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے، جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے، وہ کورٹ کو گئے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے سپریم کورٹ کو، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور آپ کو پولیس کسٹڈی میں لے کر جا رہے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے اور سپریم کورٹ ایک کمیٹی بنائے، سپریم کورٹ ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائے، ٹائم باؤنڈ طریقے سے ان کو ٹائم دیا جائے، اور اس انویسٹیگیشن ٹیم میں اتر پردیش کا کوئی بھی آفیسر نہ ہو، ایک ٹائم باؤنڈ طریقے سے وہ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے جو سپریم کورٹ کو رپورٹ کرے، اور ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں وہ انویسٹیگیشن مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات میں کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ صرف اٹھ کر آئے، کون ان کو بولا وہاں پر، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کیسے وہ لوگ اس طرح گھس گئے وہاں پر، اور کیوں پولیس نے ان کو روکا نہیں۔ تو یہ ضروری ہے، ہم تو سپریم کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے گا، ایک انویسٹیگیشن ٹیم سپریم کورٹ بنائے گا جو سپریم کورٹ کو رپورٹ کریں گے، اور اس میں بہتر ہوگا کہ کوئی بھی اتر پردیش کا آفیسر نہ ہو، کیونکہ ان کی موجودگی میں، ان کی کسٹڈی میں ان دو لوگوں کی ہتیا کی گئی ہے۔ اور ایک بات آپ سمجھیے کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے میجورٹی کمیونٹی میں، اس پر کوئی یقین نہیں کر رہا ہے، برابر ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے۔ اگر بی جے پی چناؤ پہ چناؤ جیتتے جا رہی ہے اور اس مسئلے کو بی جے پی نہیں دیکھ رہی ہے تو بی جے پی دیش کی خدمت نہیں کر رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ اگر یہ جو کل جو لوگ ہتیا کیے، اگر ان کا تعلق اتر پردیش سرکار سے نہیں ہے، میں سوال اٹھا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یہ ریڈیکلائز کیسے ہوئے، اور اتنا ویپن ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ کوئی کٹے نہیں تھے، ایک ساتھ مارے جا رہے ہیں، اور کہیں پر بھی ویپن بلاک نہیں ہوتا ان کا ہاتھ دیکھیے آپ۔ یہ ریڈیکلائز ایلیمنٹس ہے، اگر یہ اتر پردیش کے سرکار سے نہیں ہے تو یہ لوگ یہ ریڈیکلائز، ہائیلی ریڈیکلائز ہیں، اور بی جے پی اس کو برش اسائڈ کرتی ہے، نہیں کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ ارے بھائی کیسا نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھو نا یہ لوگ کون ہیں، گولی مار کر کون سا ریلیجیس نعرہ کیوں لگاتے آپ؟ ان کو آپ آتنکوادی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ دیش بھکت کہیں گے ان کو آپ؟ کیا ان کو آپ پھول کا ہار پہنائیں گے لے جا کر یہ لوگ؟ اور جو لوگ ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر جشن منا رہے تھے انکاؤنٹر کا، شرم سے ڈوب مرو تم لوگ ولچرز ہو، اب کھاؤ ان لاشوں کو جو پڑی ہوئے وہاں پر۔ آپ جشن منا رہے تھے نا انکاؤنٹر کا، اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیوں آپ بھول رہے ہیں کہ آج بی جے پی ستا میں، کل کوئی اور ہوگا تو یہی ننگا ناچ چلے گا، یہی انسانیت کے اوپر بربادی ہوگی۔ جب کیا کریں گے آپ لوگ؟ جشن منا رہے تھے، منائیے جشن آج آپ۔ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جشن مناؤ جب جمہوریت کامیاب ہوگی، جشن مناؤ جب کورٹ سزا دے گا، جشن مناؤ جب سنویدھان اور مضبوط ہوگا، لوکتنتر مضبوط ہوگا۔ مگر آپ لوگ جشن منا رہے ہیں کہ ہو گیا انکاؤنٹر۔ اب دیکھیے، پہلے جب تک لائیو ویژولز نہیں آئے تھے، کئی ٹی وی چینل چلا دیا، انکاؤنٹر ہو گیا ان لوگوں کا۔ اس کے بعد جیسے ہی میڈیا کے سامنے پکچرز آئے کہ میڈیا کی موجودگی میں انکاؤنٹر ہوا، وہ لوگ، وہ پورے جو چیل کوے ہیں، خاموش بیٹھ گئے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیسا اس کا دفاع کرے، کیسا اس کو جسٹیفائی کرے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھیے اس بات کو، انکاؤنٹر سلوشن نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے ذریعے سے دیش کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہی اس طرح کے سلسلہ شروع ہوا تھا جب وشوناتھ پرتاپ سنگھ کے بھائی کی ہتیا ہوئی تھی 89 میں۔ 1989 سے سلسلہ چل رہا ہے جب یہ ٹاسک فورس بنائی گئی تھی۔
ہر کسی کو آپ مار دیں گے گولی تو پھر کورٹ کس لیے بھائی, عدالت کس لیے؟ ارے جو لوگ جشن منا رہے ہیں, جو لوگ انکاؤنٹر پر بھروسہ کرتے ہیں, ارے بھائی تم سوچتے کیوں نہیں ہو کہ گاندھی کے قاتل کو کورٹ ملا, اندرا گاندھی کے قاتل کو کورٹ ملا, راجیو گاندھی کے قاتلوں کو کورٹ ملا, بین سنگھ کے قاتلوں کو کورٹ ملا, اور آپ انکاؤنٹر کر رہے ہیں. یہ جو کل ہتیا ہوئی ہے اس کی پوری ذمہ داری اتر پردیش کے مکھیہ منتری پر عائد ہوتی ہے. اتر پردیش کے مکھیہ منتری میں اگر کانسٹیٹیوشنل موریلٹی زندہ ہے تو ان کو اپنے پد کو چھوڑنا پڑے گا. اور دیش کے پردھان منتری سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس کی جو آپ باتیں کرتے ہیں, مجھے تو یاد آ رہا ہے ایک انگریزی کا ایک ہے کہ پردھان منتری پونٹیس پائلٹ کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. ہی از ایکٹنگ لائک اے پونٹیس پائلٹ. میری گاڑی پر حملہ ہوا, میں جو کل دیکھا ہوں نظارے کو, پورا مجھ سے ایسے ہوا تھا, پورا اسی طرح کے نعرے لگا رہے تھے وہ لوگ, اسی طرح سے گولی چلا رہے تھے. یہ الگ بات ہے کہ میرا ٹائم نہیں تھا اس دن, مگر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. ہم خوشی منا رہے ہیں کہ مرنے والا مسلمان ہے تو کوئی بات نہیں, مرنے والا کوئی اور ہے, پولیٹیکل اپوننٹ ہے, کوئی بات نہیں. ارے بھائی آپ مار کر سمویدھان کو, رول آف لا کو کمزور کر رہے ہیں. آپ ہمیشہ سत्ता میں نہیں رہنے والے ہیں, تاریخ گواہ ہے. جب آپ سत्ता میں نہیں رہیں گے کوئی اور رہے گا اور اسی طرح کی شیطانیت کوئی کرے گا تو تب آپ کیا کریں گے؟ روئیں گے, پکاریں گے. تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ پوری ذمہ داری اتر پردیش کے مکھیہ منتری پر آتی ہے, کیونکہ انہوں نے اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مٹی میں ملا دیں گے. دیکھو آپ نے یہ کہا نا, یہ کوئی زبان ہے ایک دیش کے سب سے بڑے پردیش کے مکھیہ منتری کی, جو بی جے پی کے لوگ ان کو نریندر مودی کے بعد یا ان سے پہلے پردھان منتری بنانا چاہتے ہیں. شاید 2024 میں بنا دیں گے یا 29 میں, نہیں معلوم, یا پروجیکٹ کر دیں گے. یہ زبان ہے, ایک مکھیہ منتری کی زبان ہوتی ہے کیا؟ بتائیے آپ. نہیں ایک منٹ سنیے, مجھے مکمل کرنا دیجیے. ہم ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری استعفا دیں.